بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام دانیہ ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک سادہ مگر بے حد پیچیدہ گھرانے میں پیدا ہوئی۔ میرے ابا کسان تھے، محنتی اور خاموش طبیعت کے مالک، جو دن بھر کھیتوں میں کام کرتے اور شام کو تھکے ہارے گھر آتے۔ لیکن گھر وہ تو جیسے ابا کا تھا ہی نہیں، وہ تو چچا کا راج تھا۔ چچا سرکاری ملازم تھے اور دادا دادی نے ہمیشہ انہی کو سب کچھ سمجھا۔ گھر کا نظام، فیصلے، عزت، یہاں تک کہ ابا کی خودی بھی ان کے قدموں میں تھی۔ میری ماں، جنہیں سب سکینہ کہتے تھے، ایک کمگو سادہ سی عورت تھی۔ وہ ابا سے زیادہ بولتی نہیں تھی، بس خاموشی سے اپنی بیٹی کی پیدائش کے بعد ہر دن کاٹتی جاتی تھی۔ ہاں، میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری پیدائش پر ماں کے چہرے پر عجب چمک آئی تھی، مگر وہ خوشی صرف لمحوں کی تھی۔ ڈاکٹر نے جب بتایا کہ میری ایک ٹانگ دوسری سے چھوٹی ہے اور میں ساری عمر لنگڑا کر چلوں گی، تو وہ چمک آنکھوں سے چھن گئی۔ میری بیٹی کا نصیب تو کچلا گیا، ماں نے دبے الفاظ میں کہا تھا، مگر میں نے ان کی آواز میں وہ کپکپاہٹ محسوس کی جو انسان اپنی ہار پر محسوس کرتا ہے۔ لنگڑی ہو تم، لنگڑی۔ یہ آواز میری چچی کی تھی، جو میرے وجود پر ہر دن ایک نیا تانا داغتی۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ بڑی بیٹی حوریہ کو تو جیسے میرا مذاق اڑانے کا لائسنس ملا ہوا تھا۔ جب بھی میں صحن میں کھیلتی، وہ اپنی کتاب بند کر کے ہنستی۔ اماں دیکھو، لنگڑی نچ رہی ہے۔ ماں کچھ نہ کہتی، بس رات کو میرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے آنسو بہاتی۔ میں ان سے کہتی، اماں آپ نے مجھے صبر سکھایا ہے، تو آپ بھی نہ رویا کریں۔ جو بھی ہوتا ہے خدا دیکھ رہا ہے۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ برداشت کیسے کرتے ہیں۔ جب دادا دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی ساری جائیداد چچا کے نام ہو گئی۔ ابا کے حصے میں صرف خاموشی آئی۔ میرے ابو بہت سیدھے تھے، انہوں نے کبھی حق کے لیے آواز نہ اٹھائی۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ بیٹے کے نہ ہونے کی سزا وہ عمر بھر بھگتیں گے، اور شاید میری معذوری نے بھی ان کے دل سے یہ امید نکال دی تھی کہ کچھ بدل سکتا ہے۔ چچے کا لہجہ ہر دن تیز ہوتا گیا۔ اگر کبھی میں اپنی ماں کے ساتھ کچھ بنانے بیٹھ جاتی تو وہ ٹوک دیتی، یہ ٹوٹی چیزیں صرف نحوست لاتی ہیں، اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور میں چپ چاپ واپس چلی جاتی۔ میری دنیا میری کتابیں تھیں۔ اسکول میں میری معلمہ مجھے بہت پسند کرتی تھیں، کہتی تھیں، دانیہ تم بہت ہونہار ہو، رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنے وجود کی تھوڑی اہمیت محسوس ہوتی، لیکن اسکول سے گھر آتے ہی سب کچھ بدل جاتا۔ یہاں نہ تعریف تھی نہ شفقت، صرف خاموشی تھی اور تحقیر۔ میں کبھی چچے کے بیٹے کے جوتے سیدھے کر رہی ہوتی تو کبھی حوریہ کے کپڑے تہہ کر رہی ہوتی۔ بس یہی کام تھے جو مجھے عزت کے بجائے ترس دلاتے۔ ایک دن اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی، دانیہ تم اللہ کی بڑی امانت ہو، اس نے تمہیں ہم پر رحم کر کے دیا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اماں آپ میرے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جو دکھ آج ہے کل اللہ ان کا حساب لے گا۔ جب کبھی اماں چپ چاپ چھت پر جا بیٹھتی، میں ان کے پاس بیٹھ جاتی اور کہتی، اماں اگر کوئی ہمیں کمزور سمجھتا ہے تو وہ رب کی حکمت نہیں جانتا۔ اماں میری پیشانی چومتی اور بس مسکرا دیتی۔ وہ مسکراہٹ بھی کتنی تھکی تھکی سی ہوتی۔ میں نے بچپن میں ہی سمجھ لیا تھا کہ اپنی ذات کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے۔ رات کو جب سب سو جاتے، میں اپنے بستے سے کتابیں نکال کر ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ روشنی کی ہلکی کرن میں پڑھنا میرے لیے امید کا چراغ ہوتا۔ میں سوچتی ایک دن آئے گا جب کوئی مجھے صرف میری ٹانگ سے نہیں، میرے دل، میری عقل، میری محنت سے پہچانے گا۔ جب میں نے 5ویں جماعت میں اسکول کی نمایاں طالبہ کا انعام جیتا تو پہلی بار مجھے لگا جیسے میری زندگی میں کچھ روشنی داخل ہوئی ہے۔ اسکول کے پرنسپل نے سب کے سامنے میرے نام کا اعلان کیا، اور جب مجھے اسٹیج پر بلایا گیا تو پورے اسکول نے تالیاں بجائیں۔ میں نے ڈھکن سے بند دل کے اندر وہ آواز سموتے ہوئے سوچا تھا، شاید اب میرے گھر والے بھی مجھے قبول کر لیں گے۔ لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچی، حوریہ میرے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ چھین کر زور سے ہنسی۔ اس لنگڑی کو انعام کیسے مل گیا؟ لگتا ہے پرنسپل کو ترس آ گیا ہوگا۔ چچی نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، پڑھائی سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو تو بس گھر میں رہنا ہے، کسی نے کیا نوکری دینی ہے اسے؟ میری ماں نے ہلکی آواز میں کہا، بچیاں اگر پڑھ لکھ لیں تو انہیں بھی سہارا مل جاتا ہے۔ چچی نے ناک چڑھا کر جواب دیا، سہارا؟ جس کا پاؤں ہی ٹیڑھا ہو اسے سہارا کون دے گا؟ لوگ تو ایسی لڑکیوں کو طلاقی مردوں سے بھی نہیں بیاہتے۔ میں اس وقت چپ رہی، کچھ بھی کہنا فضول تھا۔
کیونکہ یہاں کسی کو میری قابلیت نہیں، میری معذوری دکھتی تھی۔ ایک دن چچی میری اماں سے کہنے لگی، اب زیادہ سوچنے کا وقت نہیں، دانیہ کے لیے کوئی بندوبست کرو، ابھی عمر کم ہے، شاید کوئی بیوہ یا عمر رسیدہ شخص مل جائے، بعد میں تو یہ دہلیز پر ہی بیٹھی رہے گی۔ اماں نے نظر نیچے رکھتے ہوئے کہا، وہ ابھی پڑھنا چاہتی ہے۔ چچی نے فوراً کہا، پڑھ کر کیا کرے گی؟ لڑکی ہو کر زبان دراز بنے گی، تمہاری طرح چپ نہیں رہے گی۔ اس دن میں نے پہلی بار اپنی ماں کی خاموشی میں بے بسی نہیں، اندر کا خوف دیکھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی کہ اگر چچی ناراض ہو گئی تو چچا گھر کے کھانے تک روک لیں گے۔ چچی نے ایک دن ایک رشتہ دار کو بلایا۔ میں اس وقت کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی۔ جب وہ لوگ آئے تو مجھے بلایا گیا، جیسے کسی چیز کا معائنہ ہو رہا ہو۔ عورت نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہی ہے، معذور ہے نا؟ چچی نے فوراً کہا، جی، لیکن نیک ہے، شریف ہے، گھر کے کام بھی جانتی ہے۔ مرد نے کہا، ہمیں تو ایسی بہو چاہیے جو ہمارے بیٹے کا سہارا بنے، خود سہارا مانگنے والی نہیں۔ اگلے دن وہ لوگ انکار کر گئے، اور اس انکار کے بعد جیسے جشن ہوا۔ حوریہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، ایک اور ناکامی، دانیہ کو تو اب گن کر ہی رشتے آئیں گے۔ میں چھت پر جا کر بیٹھ گئی، بغیر کچھ کہے۔ یہ سب میرے لیے نیا نہیں تھا، لیکن ہر بار کچھ اندر ضرور ٹوٹتا۔ کبھی کبھی مجھے کام سے جان چھڑانے کے لیے چچی مجھے مہمانوں کے سامنے بٹھا دیتی تاکہ وہ خود کام سے بچ جائے، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر میری ذات پر تبصرے ہوتے۔ اس کی تو جسم کا توازن بھی نہیں ٹھیک، بیچاری ماں کیسے پال رہی ہے اسے۔ حوریہ اسکول میں میرے ساتھ تھی، لیکن وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھتی تھی۔ حالانکہ کلاس میں وہ بمشکل پاس ہوتی، لیکن اسے اس بات کا ذام تھا کہ وہ خوبصورت ہے۔ دانیہ، نمبر لے کر کیا کرو گی؟ چہرے پر تو کچھ ہے نہیں، تمہیں کوئی مارٹ کی نہیں، طرز کی ضرورت ہے۔ میں نے کبھی جواب نہیں دیا، بس امتحان میں ایک ایک نمبر بڑھاتی رہی۔ 9ویں جماعت میں جب میرا نتیجہ آیا، میں نے پوری کلاس میں دوسری پوزیشن لی۔ گھر آ کر ابا کو بتایا تو وہ مسکرا دیے، لیکن کچھ بولی نہیں۔ چچی نے سنا تو فوراً بولی، کیا فائدہ ایسے نمبر کا؟ ان کو 4 دیواری سے باہر نکلنے کون دے گا؟ شادی کرواؤ اور نپٹاؤ اسے۔ ابا کچھ نہیں بولے، اماں خاموش تھیں، اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کیا میری زندگی کا مطلب صرف نپٹانا ہے؟ اسی دن چچی نے پھر سے ایک دور کے رشتہ دار سے بات کی۔ وہ شخص عمر میں مجھ سے بہت بڑا تھا، بیوی فوت ہو چکی تھی۔ چچی کو لگا یہ میرے لیے اچھا رشتہ ہے، لیکن اس بار جب وہ آئے، میں نے ان کی آنکھوں میں وہی پرانا سوال پڑھ لیا، یہ معذور ہے نا؟ انہوں نے بھی انکار کیا، مگر جاتے جاتے ایک بات کہہ گئے، لڑکی تو نیک لگتی ہے، پر میرے بچوں کو سنبھال نہیں پائے گی۔ اگلے دن حوریہ نے مجھے گڈ مارننگ کہنے کی بجائے کہا، سنا، کل والے بھی انکار کر گئے، تم تو پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی ہو، ریجیکٹڈ پیس۔ میں نے صرف اتنا کہا، میرے نصیب کا فیصلہ انسان نہیں اللہ کرے گا، اور وہ ہنسی جیسے میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ لیکن میں جانتی تھی میری کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا، اگر لوگ میری معذوری کو میرا انجام سمجھتے ہیں تو میں اسے اپنی شروعات بنا لوں گی۔ 9ویں کے بعد میں نے 10ویں جماعت میں قدم رکھا تو بس ایک ہی خواہش تھی کہ اچھے نمبر لا کر شہر کے کالج میں داخلہ لوں۔ میں نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی، لیکن گھر کا ماحول اب مزید بوجھل ہو چکا تھا۔ چچی ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی کو لے آتی، اور میں سمجھ جاتی تھی کہ پھر ایک معائنہ ہونے والا ہے۔ 10ویں جماعت کا امتحان قریب آ رہا تھا، اور میرے ارد گرد کا ماحول مجھے مسلسل کھینچ رہا تھا۔ امی ایک دن میرے کمرے میں آئی، ہاتھ میں کپڑے تھے، کہنے لگی، یہ پہن لو، کل پھر کوئی آ رہا ہے۔ میں نے بس ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ امی، میرے امتحان سر پر ہے، کم از کم ابھی تو۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر میری بات روک دی۔ دانیہ، تمہیں پتا ہے ہم کب سے چچی کے رحم و کرم پر ہے، ابا بھی چپ ہے، تم ہی سمجھداری دکھاؤ۔ اگلے دن میں تیار ہو کر بیٹھی، بالوں میں تیل لگا، جوڑا سلیقے سے کیا، لیکن دل وہ تو جیسے کہیں اور تھا۔ لوگ آئے، دیکھا، سوال کیے، اور جاتے ہوئے چچی کو الگ لے جا کر کچھ کہا۔ بعد میں چچی نے امی کو بتایا، وہ کہہ رہے تھے لڑکی ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بیٹے کو پوری چاہیے، نہ کہ کوئی آدھی۔ امی نے میرے سامنے کچھ نہیں کہا، لیکن رات کو میں نے ان کے تکیے کی بھیگی ہوئی حالت دیکھی۔ میں چھت پر گئی، آسمان پر نظر کی اور بس اتنا کہا، یا اللہ، مجھے منظور ہے، اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو رد کر دے۔ ایسا کئی بار ہوا، کچھ لوگ یہ کہہ کر انکار کرتے، لڑکی معذور ہے، کچھ یہ کہتے، گھر کا ماحول ٹھیک نہیں، اور کچھ یوں ہی خاموشی سے چلے جاتے، لیکن ہر بار میری تعلیم ایک قدم پیچھے ہو جاتی۔
ایک دن چچی نے صاف صاف کہہ دیا، اب یہ اسکول بند کرواؤ، لڑکی کو دن بدن پڑھانے سے صرف ضد بڑھے گی، نصیب نہیں بدلے گا۔ امی نے ابا سے بات کی، اسے میٹرک تو مکمل کر لینے دے۔ ابا نے سر جھکا کر کہا، کر لے لیکن آگے نہیں۔ میں نے امتحان دیے، دل میں درد، دماغ میں خوف اور آنکھوں میں خواب لیے۔ امتحانات ختم ہوئے، کچھ دن ہو چکے تھے، میرا نتیجہ سب سے بہتر آیا، لیکن گھر میں جیسے کسی کو فرق نہیں پڑا۔ میں نے وہ کاپی جس پر سب سے زیادہ نمبر درج تھے اپنی کتابوں کے درمیان چھپا دی۔ ابا نے ایک بار پوچھا تھا، کیا ارادہ ہے آگے پڑھنے کا؟ میں نے کہا، دل تو ہے لیکن حالات۔ انہوں نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سر جھکا لیا، جیسے وہ خود اس جملے کو جانتے ہوں۔ چچی ان دنوں زیادہ خاموش نہیں رہتی تھی، ہر دن ان کی باتوں میں جلد بازی ہوتی۔ ایک شام اماں میرے پاس آئیں، چپ چاپ میرے بال سنوارنے لگی۔ میں نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہو چکے تھے۔ بولی، بیٹا کل کچھ لوگ آ رہے ہیں، چچی کہتی ہیں بہت اچھا رشتہ ہے، لڑکا امیر ہے۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، بس اتنا کہا، جو بہتر ہو وہ ہو۔ اگلے دن صبح سے ہی گھر میں ہلچل شروع ہو گئی۔ چچی جلدی جلدی صفائیاں کرا رہی تھی، حوریہ کپڑوں میں الجھی ہوئی تھی اور میں اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی قرآن کی آیات دہرا رہی تھی۔ دل عجیب سا محسوس کر رہا تھا، نہ پریشانی نہ امید، بس خاموشی۔ دوپہر کو جب سورج چھت پر تھا، مہمان آ گئے۔ چچی نے مجھے فوراً کمرے میں بلایا، تیار ہو جاؤ، مہمان آ گئے ہیں۔ لڑکا کاروباری ہے، 2 بچے ہیں اس کے، لیکن بہت مالدار ہے۔ اگر یہ رشتہ ہو جائے تو تمہاری قسمت سنور جائے گی، یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ آخری موقع؟ میں اس جملے پر ذرا رکی، کیا انسان کی زندگی میں ایسے موقعوں کی گنتی مقرر ہوتی ہے؟ میں نے سفید شلوار قمیض پہنی، دوپٹے کو سنوارا اور آئینے کے سامنے کچھ لمحے کھڑی ہو گئی۔ اس لمحے دروازے پر حوریہ آئی اور دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر کہنے لگی، محترمہ تیار ہو رہی ہے، امید ہے اس بار بھی واپسی کا ٹکٹ ملے گا، لیکن خیر قسمت ہے تمہاری، شاید اس بار کوئی ترس کھا لے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں خود پر ترس نہیں کھاتی، کیونکہ مجھے میرے رب پر یقین ہے۔ نیچے جا کر جب میں بیٹھی تو پہلی نظر اس عورت پر پڑی جو بظاہر لڑکے کی ماں لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں میرے پیر پر تھم گئی۔ لڑکا خاموش بیٹھا رہا، چچی ان کے سامنے میری تعریفوں کے پل باندھتی رہی۔ نیک ہے، ماں باپ کی فرما بردار، گھر کے کام جانتی ہے اور خاموش طبیعت ہے۔ عورت نے ایک سوال کیا، لڑکی کو کام کاج میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بچوں کو سنبھال سکے گی؟ چچی فوراً بولی، نہیں بالکل نہیں، یہ تو ماشاءاللہ سب کچھ سیکھ چکی ہے۔ میں نے پہلی بار بولنے کی ہمت کی، اگر اللہ چاہے گا تو میں ہر رشتہ نبھا سکوں گی۔ بات مکمل ہونے کے بعد سب اٹھ کر چلے گئے اور شام کو پیغام آیا، لڑکا بھی اپنی پہلی بیوی کی طلاق سے سنبھلا نہیں، بچوں کو ماں جیسا پیار چاہیے، یہ لڑکی شاید ان کے لیے موزوں نہ ہو۔ چچی نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، یہی ہوتا ہے جب لڑکی میں کمی ہو، امیر لوگ ہر چیز دیکھتے ہیں۔ اماں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس بیٹھ کر دریاں تہہ کرتی رہی۔ میں چھت پر چلی گئی، نیچے سے آتی آوازوں میں اب شور نہیں تھا، بس ایک عجیب خاموشی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، شکر الحمدللہ، اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا تو رد کر دینا ہی بہتر تھا۔ اگلے دن حوریہ نے ناشتہ کرتے ہوئے چچی سے کہا، امی اب دانیہ کے لیے تو شہر کے باہر کی ہی کوئی رشتہ ڈھونڈنا پڑے گا، یہاں کے لوگ تو اسے جان چکے ہیں۔ چچی نے سر ہلایا، اب دیکھنا ہوگا کہاں سے کوئی تیار ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو بس مدرسے میں بٹھا دو، عمر گزار دے گی وہیں۔ میں نے برتن سمیٹتے ہوئے خود سے کہا، میرے اللہ نے جو میرے لیے لکھا ہے وہ میرے پاس آئے گا، نہ ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد۔ اس دن سے میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں نہ خود کو روکوں گی نہ کسی کے تانوں کو دل میں بٹھاؤں گی۔ میرے راستے کٹھن ضرور ہیں، لیکن وہی راستے منزلوں کی پہچان کرواتے ہیں۔ کچھ دن بعد جب میں ایک پرانی کتاب صاف کر رہی تھی، اس میں ایک دعا لکھی ملی، یا اللہ اگر میرے نصیب میں کوئی دکھ ہے تو اسے برداشت کرنے کی طاقت دے، اور اگر خوشی ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ میں نے وہ دعا اپنی کاپی کے پہلے صفحے پر لکھ دی، شاید یہی دعا میری زندگی کا محور بننے والی تھی۔ چچیاں میرے معاملے میں خاموش ہو چکی تھیں، جیسے ہر دروازے پر ناکامی کے بعد ان کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ لیکن گھر میں ایک اور کہانی خاموشی سے چل رہی تھی، جس کا مجھے تب علم ہوا جب میں ایک دن پانی لینے کچن کی طرف گئی۔ کچن سے ملحقہ کمرے سے حوریہ کی آواز آ رہی تھی، وہ فون پر بات کر رہی تھی۔ میں رک گئی۔ فیروز،
تمہیں اندازہ بھی ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم کب اپنی ماں کو بھیجو گے؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں نے اماں کو منا لیا ہے، اب صرف تمہاری طرف سے قدم اٹھانا باقی ہے۔ میں چپ چاپ واپس پلٹ گئی۔ ایک پل کو حیرت ہوئی کہ جو لڑکی دوسروں کے رشتوں کا مذاق اڑاتی تھی وہ خود کسی سے محبت میں گرفتار ہے، اور اتنی گہرائی سے ہے کہ ماں تک کو منانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ 2 دن بعد اماں نے بتایا حوریہ کا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، حوریہ کے ساتھ کلاس فیلو تھا، فیروز نام ہے۔ چچی بہت خوش ہے، کہتی ہیں لڑکا بہت سمارٹ ہے، ماں بھی بہت مہذب عورت ہے۔ چچی نے اماں کو بتایا بس لڑکا دیکھنے میں تھوڑا سادہ ہے، لیکن اس کی پرسنالٹی ایسے ہے کہ کوئی بھی امیر سمجھے گا۔ حوریہ نے خود کہا ہے کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے، گاڑی، مہنگے کپڑے، برانڈڈ جوتے، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ کچھ دنوں بعد فیروز اپنی ماں کے ساتھ آیا۔ میں نے پردے کے پیچھے سے دیکھا، سادہ لباس میں تھا لیکن انداز میں تمیز تھی۔ ماں بھی نرم لہجے والی لگ رہی تھی۔ چچی اور حوریہ دونوں اپنی تعریفیں کیے جا رہی تھیں۔ حوریہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ گھرداری میں بھی ماہر ہے، چچی نے فخر سے کہا۔ فیروز کی ماں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہمیں حوریہ پسند ہے، فیروز نے بھی یہی کہا تھا۔ بات کچھ آگے بڑھی تو چچی نے ایک دن ابا اور چچا کو بٹھا کر کہا، دانیہ کے لیے کچھ نہیں ہوا لیکن حوریہ کا نصیب اچھا ہے، ہم چاہتے ہیں جلدی نکاح کر دیں تاکہ سب اچھے طریقے سے ہو جائے۔ دونوں نے خاموشی سے ان کی بات سن لی۔ چچا تو ویسے بھی چچی کے گرویدہ تھے، وہ دن کہتی تھیں تو دن ہوتا، وہ رات کہتی تو رات، لیکن اماں کو پریشانی ہونے لگی۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا، پتہ نہیں کیوں مجھے اس رشتے میں جلد بازی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، اماں آپ نے کبھی کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیا، اس بار بھی بس خاموش رہے۔ ہر کسی کا نصیب اس کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں، یہ وقت بتاتا ہے۔ چچی ہر دن شادی کی تیاریوں میں لگی تھی۔ حوریہ مہنگے کپڑے، جوتے اور زیورات دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی اور اماں سے کہتی، دانیہ کو بھی دکھا دو، کم از کم شادی کی تیاری کی خوشبو تو محسوس کر لے گی۔ فیروز کے آنے جانے کا سلسلہ بڑھ گیا۔ ہر ہفتے وہ ماں کے ساتھ آتا، خاموشی سے بیٹھتا، سنتا اور چلا جاتا۔ چچی اس کی کم گوئی پر شک کرتی تھی، لیکن حوریہ نے انہیں تسلی دی، امی آپ کو کیا لگتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ بولتا نہیں، وہ بس عمل سے ظاہر کرتا ہے۔ ایک دن چچی نے اماں سے کہا، سوچا ہے نکاح سے پہلے فیروز کے گھر بھی چلیں گے، کم از کم لڑکی کا مستقبل دیکھ لے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں ابھی گھر کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے، بعد میں لے جائیں گے۔ اماں نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ باتوں میں کچھ جھول ہے۔ میں نے حوریہ کو دوبارہ فون پر بات کرتے ہوئے سنا، فیروز تم نے وعدہ کیا تھا شادی کے بعد مجھے سب کچھ دو گے، امیر لوگ چھپاتے نہیں دکھاتے ہیں۔ میں نے اس دن صرف خودی سے ایک بات کہی، جو چیز زیادہ چمکتی ہے ضروری نہیں سونا ہی ہو۔ چچی نے مہندی کے کپڑے دیکھنے کے لیے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ میں ان کے ساتھ گئی اور حوریہ نے دکان پر کھڑے ہو کر کہا، دانیہ یہ والا جوڑا تم پر اچھا نہیں لگے گا کیونکہ تمہاری چال اس کے ساتھ نہیں چلے گی، تم بس اپنے سیدھے سادے کپڑوں میں اچھی لگتی ہو۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، کپڑے انسان کا نصیب نہیں بدلتے، نیت بدلتی ہے۔ اور وہ ہنسی جیسے کوئی مذاق سنا ہو۔ واپس آ کر میں نے خاموشی سے اپنے کمرے میں قرآن کھولا، شاید کوئی اشارہ مل جائے، اور اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ رشتہ، یہ فیروز اور یہ دکھاوا، یہ سب کچھ جلد ہی اپنی حقیقت دکھانے والا ہے۔ شادی کی تاریخ قریب آ چکی تھی، گھر میں جیسے خوشیوں کی مصنوعی چادر تنی ہوئی تھی۔ چچی ہر روز نیا کام گنواتی، مہندی، بارات، ولیمہ، سب کی تیاری زوروں پر تھی۔ حوریہ پورے محلے میں اپنی شادی کی باتیں فخر سے سناتی، فیروز تو مجھے راج کرے گا، امی کہتی ہے میری قسمت کا ستارہ بہت چمک رہا ہے۔ چچا اب تک خاموش تھے، مگر ایک دن چچی نے کہا، اب بس یہ کام رہ گیا ہے کہ ایک بار فیروز کا گھر دیکھائیں، ہمیں بھی تسلی ہو کہ لڑکی کو کیسا ماحول ملے گا۔ چچا نے فوراً حامی بھر لی، ہاں کم از کم ایک بار دیکھ لینا چاہیے۔ اگلے دن دونوں میاں بیوی تیاری کر کے نکلے۔ حوریہ نے جاتے وقت کہا، امی بس دیکھ لیجیے گا، محل ہی ہوگا، فیروز ہمیشہ کہتا ہے کہ اسے سادگی پسند ہے، اسی لیے سب کچھ بعد میں دکھاؤں گا۔ شام کے قریب واپسی ہوئی، چچی کا چہرہ زرد تھا، چچا خاموش جیسے سانپ سوکھ گیا ہو۔ اماں نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، کیا ہوا؟ چچی نے بیٹھتے پانی مانگا اور پھر دبی آواز میں کہا، جھونپڑی، وہ فیروز، وہ تو ایک جھونپڑی میں رہتا ہے، کچی دیواریں، ٹپکتا چھت اور ایک کمرے کا مکان۔ حوریہ کمرے سے نکلی، کیا مطلب؟
آپ نے غلط دیکھا ہوگا، چچی نے غصے سے کہا۔ میں اندھی نہیں ہوں، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ تم نے کہا تھا وہ امیر ہے، اس کے پاس تو اپنی گاڑی بھی نہیں۔ حوریہ بھاگ کر کمرے میں گئی اور فیروز کو کال ملانے لگی۔ موبائل بند تھا۔ چچی بڑبڑاتی رہی۔ ہم نے بیٹی کو کیا سمجھ کر دینے کا فیصلہ کیا تھا؟ یہ تو خود محتاج ہے۔ اگلے دن نکاح تھا، لیکن فیروز کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی، نہ فون نہ کوئی مہمان۔ اماں پریشان تھی، چچا فکر مند، اور چچی حوریہ پر غصہ نکال رہی تھی۔ دن ڈھل رہا تھا کہ اچانک 4 لوگ دروازے پر آئے۔ فیروز، اس کی ماں اور چند جان پہچان والے، ساتھ ہی چھوٹا سا بینڈ بھی تھا، نکاح پڑھانے والا مولوی بھی۔ چچی نے ہاتھ کمر پر رکھ کر کہا، یہ کیسا مذاق ہے؟ ہم نے تمہیں لڑکا سمجھا، تم تو مذاق بن کر آ گئے ہو۔ فیروز نے سر جھکا لیا۔ میں جیسا ہوں ویسا ہی لے کر آیا ہوں۔ حوریہ، جو کہ ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئی تھی، باہر آئی۔ اس نے فیروز کو دیکھتے ہی کہا، تم یہ سب جھوٹ بولتے رہے، تم جھونپڑی میں رہتے ہو، تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ میں تو تمہیں امیر سمجھ کر شادی کرنے چلی تھی۔ فیروز خاموش کھڑا رہا۔ حوریہ چیخنے لگی، میں تم جیسے فقیر کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، واپس لے جاؤ اپنی بارات۔ فیروز کی ماں نے ہاتھ جوڑے، بیٹی، بارات واپس نہیں جاتی، ہمارے خاندان میں یہ روایت نہیں، ہماری عزت کا سوال ہے۔ چچی نے رخ موڑ لیا، ہماری بیٹی ہم ایسے حال میں کسی کو نہیں دیتے۔ خاموشی کے بیچ حوریہ نے ایک زہریلا جملہ کہا، ایک کام کر سکتے ہو، اگر نکاح ہی کرنا ہے تو اس لنگڑی دانیہ سے کر لو، ویسے بھی وہ تمہارے معیار کی ہے اور اسے کوئی اچھا ملنے والا نہیں۔ پورے ماحول پر جیسے بم گر گیا، سب چونک گئے۔ اماں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی، سب کچھ سن رہی تھی۔ فیروز نے میری طرف دیکھا، پھر چچی اور چچا کی طرف۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں واقعی دانیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ چچی کی آنکھیں پھیل گئی، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ فیروز کی ماں نے دھیرے سے کہا، ہمیں دانیہ پسند ہے، ہمیں عزت کی ضرورت ہے اور دانیہ میں وہ ہے۔ ابا آگے بڑھے، اگر دانیہ راضی ہے تو ہم راضی ہیں۔ سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں نے دل سے ایک بار پھر کہا، شکر الحمدللہ، شاید یہی میرے لیے بہتر تھا، اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ فیروز مسکرا دیا اور مولوی نے نکاح شروع کیا۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا، دانیہ بنت خلیل احمد، آپ کو فیروز احمد سے نکاح قبول ہے؟ میں نے صاف آواز میں کہا، قبول ہے۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہر رد کیے گئے رشتے، ہر تانا اور ہر آنسو مجھے یہاں تک لانے کا ذریعہ تھے۔ نکاح کے بعد میرے ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، دانیہ بیٹی، تجھے اپنے رب کے فیصلے پر ہمیشہ یقین رہا، آج وہی یقین تیرا فخر بن گیا۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ اماں نے چپکے سے میرے کان میں کہا، تجھے اللہ نے وہ عزت دی ہے جو ہم چاہتے ہوئے بھی نہ دے پائے۔ بارات روانہ ہوئی، سب کی نظریں حیرت میں گم تھیں۔ حوریہ، جو اب بھی دروازے کے پاس کھڑی تھی، نظریں چرا رہی تھی۔ چچی بار بار چچا کو گھور رہی تھی، جیسے ہر الزام ان کے سر ڈال رہی ہوں، مگر اب سب بیکار تھا۔ میں دلہن بن چکی تھی، وہ بھی اس شخص کی جو کل تک حوریہ کا خواب تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں نے آخری بار اپنے پرانے گھر کی طرف دیکھا۔ نہ آنسو تھے نہ پچھتاوا، بس ایک سکون تھا، خاموش سا سکون جو شکر کے ساتھ دل میں اترتا ہے۔ راستے میں فیروز نے خاموشی توڑی، آپ نے مجھ پر اعتبار کیا، اس کے لیے شکریہ۔ میں نے صرف اتنا کہا، جس پر اللہ کا کرم ہو وہ دوسروں پر بھی اعتبار کر سکتا ہے۔ گاڑی شہر کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے ایک الگ سمت میں مڑ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جھونپڑی شاید کسی ویران علاقے میں ہوگی، لیکن راستہ تو شہر کے پوش علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ فیروز نے اچانک گاڑی ایک عظیم الشان گیٹ پر روکی۔ میں چونک گئی۔ یہاں؟ فیروز مسکرایا، جی، ہم پہنچ گئے۔ دروازہ کھلا، گاڑی اندر گئی اور میرے سامنے ایک شاندار عالیشان حویلی کھڑی تھی۔ بڑے بڑے ستون، نفاست سے تراشی ہوئی کھڑکیاں اور باہر کا لان جیسے کسی فلم کا منظر ہو۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ دروازہ کھلتے ہی نوکرانیوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور ایک عمر رسیدہ خاتون نے میرے ماتھے پر ٹیکا لگایا، بیٹی خوش آمدید، یہ گھر اب تمہارا ہے۔ میں دروازے پر کھڑی سوچ رہی تھی کہ جو شخص خود کو جھونپڑی والا کہتا رہا، وہ اس محل میں کیسے رہتا ہے۔ فیروز نے آہستہ سے کہا، آئیے آپ کو کمرہ دکھاؤں۔ اندر داخل ہوتے ہی ہر چیز ایک نئی دنیا کی جھلک تھی۔ قالین، فانوس، نایاب فن پارے اور مہنگا فرنیچر۔ جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں ہر چیز میرا انتظار کر رہی تھی۔ پھولوں سے سجا بستر، مہکدار خوشبو اور دیواروں پر میرے نام کے کتبے۔
میں نے حیرت سے کہا، یہ سب؟ فیروز نے کہا، میں جھوٹا نہیں تھا، صرف خاموش تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کون میرے ساتھ میری حقیقت کے بغیر چل سکتا ہے۔ میں نے کہا، تو وہ سب، جھونپڑی، سادگی، غربت، وہ سب دکھانے کا طریقہ تھا۔ میں تمہاری کزن کو جان چکا تھا، اسے سچائی سے کوئی سروکار نہیں تھا، بس چمک دیکھنی تھی۔ فیروز نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں چاہتا تھا جو میری بیوی بنے وہ میری سوچ، میرے جذبے، میرے دل کو سمجھے، اور تم نے سمجھا۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس عزت جو تم نے دی۔ اس لمحے میرے لیے سب بدل چکا تھا۔ جو کل تک مجھے لنگڑی کہہ کر رد کرتے رہے، آج انہی کی نظر میں ایک محل کی ملکہ بن چکی تھی۔ رات کو اماں کا فون آیا، دانیہ سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے جواب دیا، امی، اللہ نے جو سوچا وہ ہمارے گمان سے زیادہ بہتر تھا۔ میں ٹھیک نہیں، بہت اچھا ہوں۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر فیروز نے کہا، آج گھر والوں کو مدعو کیا ہے، خاص طور پر تمہاری چچی اور حوریہ کو۔ وہ آئیں گے تو خود دیکھیں گے کہ سچ کیا ہے۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، شاید یہی وقت ہے کچھ حقیقتیں کھلنے کا۔ دن بھر تیاری ہوتی رہی، ملازمائیں ہدایتیں لے رہی تھیں، خان سامہ مختلف پکوان تیار کر رہا تھا۔ شام کو دروازہ کھلا اور چچی، چچا، حوریہ اور چند رشتہ دار اندر داخل ہوئے۔ چچی کا چہرہ دیکھنے والا تھا، ان کی آنکھیں محل کی دیواروں کو چیر رہی تھیں۔ حوریہ سن ہو کر رہ گئی۔ اس نے دروازے پر قدم رکھتے ہی کہا، یہ تو جھونپڑی تھی، تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ فیروز نے آگے بڑھ کر کہا، نہیں، سچ دکھانے کے لیے دھوکہ نہیں، طریقہ بدلنا پڑتا ہے۔ سب خاموش تھے۔ میں نے پہلی بار حوریہ کی طرف دیکھا، وہ نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے کہا، تم نے کہا تھا میری جیسی لنگڑی کو ہی یہ ملنا چاہیے۔ تم ٹھیک کہتی تھی، کیونکہ میں نے کبھی کسی کو دکھاوا نہیں کیا، نہ ہی کسی سے جھوٹ بولا۔ چچی کچھ کہنے ہی والی تھیں کہ چچا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ فیروز نے سب کو کھانے کی دعوت دی اور میں اپنے نئے مقام پر کھڑی صرف اتنا سوچ رہی تھی، یہ قسمت کی تبدیلی نہیں، رب کا انصاف ہے جو وقت پر اور بہتر شکل میں سامنے آیا۔ اس رات سب مہمان چلے گئے تو گھر میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ فیروز کھڑکی کے پاس کھڑا باہر روشنیوں کو دیکھ رہا تھا اور میں اسے چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ دن بھر کے ہنگامے کے بعد پہلی بار ہم اکیلے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، آج جو کچھ ہوا وہ سب خواب سا لگتا ہے۔ فیروز نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، لیکن یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ بس کچھ وقت پہلے تم نے جو دیکھا وہ میری ضرورت سے زیادہ سچائی تھی جو میں نے چھپائی۔ میں نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں، جھونپڑی میں رہنے کا دکھاوا کیوں؟ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، اس کا جواب تمہارے سوال سے بڑا ہے۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے کہنا شروع کیا، جس دن میں تمہارے گھر پہلی بار آیا وہ دن میری زندگی کا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ حوریہ کے رویے نے میرے اندر ایک الجھن پیدا کر دی تھی۔ اس دن تم دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی تھی اور حوریہ سب کے سامنے تمہیں لنگڑی کہہ کر پکار رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ کسی انسان کو اس طرح تضحیک کا نشانہ بنا سکتی ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، وہ تو برسوں سے ایسے ہی کرتی آئے ہیں، میرے لیے نئی بات نہیں تھی۔ فیروز نے میری بات پر سر ہلایا، میرے لیے نئی تھی۔ میں نے سوچا، جو انسان دوسرے انسان کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی رشتہ نہیں نبھا سکتا، وہ چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ میں اس کی بات غور سے سن رہی تھی۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ حوریہ سے کوئی وعدہ نہیں کروں گا، لیکن میں نے یہ بھی طے کیا کہ اگر میں انکار کروں تو اسے جھوٹا نہ لگے۔ میں نے اسے اپنی سادگی دکھائی۔ میں چاہتا تھا وہ خود میرے پیچھے ہٹ جائے اور اس میں مجھے کامیابی ملے۔ میں نے پوچھا، لیکن تم نے میرے ساتھ نکاح کیوں کیا؟ صرف حوریہ سے بدلہ لینے کے لیے؟ فیروز نے فوراً انکار کیا، نہیں، بالکل نہیں۔ تمہارے ساتھ نکاح میرا فیصلہ نہیں تھا، میری دعا تھی۔ میں تمہیں پہلی بار دیکھ کر ہی جان گیا تھا کہ تم کسی اور جیسی نہیں ہو۔ تمہاری خاموشی میں طاقت ہے اور تمہارا صبر تمہاری خوبصورتی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی، میں تو خود کو کبھی خاص نہیں سمجھتی تھی۔ فیروز ہلکے سے ہنسا، خاص وہی ہوتے ہیں جو خود کو خاص نہیں سمجھتے۔ تمہارا اللہ پر یقین، تمہارا ہر انکار پر شکر کرنا، وہ سب چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے تمہاری طرف کھینچا۔ میں جانتا تھا کہ تم وہی انسان ہو جس کے ساتھ زندگی بتائی جا سکتی ہے، عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ میں نے آہستگی سے پوچھا، اور تمہاری ماں، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ شروع میں انہیں حیرانی ضرور ہوئی تھی، لیکن جب میں نے سچ بتایا کہ تم میری پسند ہو
اور اس لیے نہیں کہ تم چچے کی بیٹی ہو، بلکہ اس لیے کہ تم ایک مکمل انسان ہو۔ تو وہ مطمئن ہو گئی۔ میں نے بے ساختہ مسکرا کر کہا، یہ سب سن کر لگتا ہے جیسے میری ہر آزمائش، ہر آنسو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تھا۔ بالکل تھا، فیروز نے کہا۔ ہر دکھ جو تم نے سہا اس نے تمہیں وہ بنایا جو تم آج ہو، اور یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں نے پوچھا، اور تم نے یہ سب حوریہ کو کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اگر میں بتا دیتا تو وہ خود کو مظلوم ظاہر کرتی اور لوگوں کو لگتا کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ میں چاہتا تھا وہ خود اپنی غلطی کو پہچانے اور وقت کے ساتھ اسے احساس ہو جائے کہ اصل انسانیت کیا ہوتی ہے۔ میں نے سوچا، کتنا عجیب ہے نا، جو لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں وہ اکثر اپنے غرور کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، اور جو خود کو کمتر سمجھتے ہیں ان کا اللہ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ فیروز نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ زندگی ہم دونوں کی ہے، سچائی، عزت اور محبت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور دل میں کہا، یا رب، جس طرح تو نے مجھے عزت دی، اب مجھے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق بھی دے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر فیروز نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، کیا تم چاہو گی کہ ہم حوریہ کو یہاں ایک دن بلائیں؟ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر جواب دیا، اگر تمہارا دل صاف ہے تو بلا لو، شاید وقت ہی کسی کو آئینہ دکھا سکتا ہے۔ فیروز نے ایک نوکر کو بلایا، حوریہ بی بی کے گھر پیغام بھجواؤ کہ کل صبح ناشتے پر مدعو ہے۔ پیغام چلا گیا۔ پورے دن میں کئی بار خیال آیا کہ وہ آئے گی بھی یا نہیں، لیکن اگلی صبح دروازے پر بیل ہوئی اور اطلاع دی گئی، حوریہ بی بی آئی ہیں۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ جیسے اس کی نظر سامنے کے وسیع لان، اونچی چھتوں اور نفیس تزئین و آرائش پر پڑی، اس کے قدم ٹھٹک گئے، در و دیوار کی شان دیکھ کر جیسے سانس رک گئی ہو۔ یہ وہی گھر ہے؟ اس نے سرگوشی کی، جیسے خود کو یقین نہ ہو۔ فیروز نے آگے بڑھ کر کہا، خوش آمدید، آپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، یہ بھی قسمت ہے۔ حوریہ نے اپنی نظریں چراتے ہوئے کہا، یہ سب کیسے؟ تم تو… فیروز نے بات کاٹ دی، میں وہی ہوں جو تھا، بس تم دیکھ نہیں پائی تھی۔ ہم سب میز پر بیٹھے، میں نے چپ چاپ چائے اڈیلنا شروع کی۔ حوریہ بار بار ارد گرد دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جو شخص کل اس کی نظر میں فقیر تھا وہ آج کسی رئیس سے کم نہیں۔ فیروز نے کہا، تمہیں یاد ہے تم نے میری بارات واپس کر دی تھی؟ تم نے کہا تھا میں ایک جھونپڑی میں رہنے والا غریب ہوں۔ حوریہ نے نظریں نیچی کر لی۔ میں نے غلطی کی، میں نے… فیروز کی آواز میں سختی تھی۔ نہیں، تم نے صرف غلطی نہیں کی، تم نے میرے کردار پر فیصلہ دیا، میری ماں کی تذلیل کی، اور جسے تم لنگڑی کہتی تھی اس پر تانا مار کر میرے ساتھ اس کا مذاق اڑایا۔ حوریہ کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ مجھے لگا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ فیروز نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اصل میں تمہیں ہمیشہ وہی سچ اچھا لگا جو تمہارے غرور کو پالے۔ تم نے کبھی انسان کو دل سے نہیں پرکھا، تم نے بس چمک دیکھی، اور جب وہ چمک نہ ملی تو تم نے اسے کچرا سمجھ کر پھینک دیا۔ میں نے خاموشی سے ناشتے کی میز سے پانی کا گلاس اٹھایا، حوریہ کی طرف بڑھایا، پانی پی لو، یہ تمہارے حلق سے بھی زیادہ خشک ہے، تمہاری سوچ۔ حوریہ نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس لیا۔ دانیہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، تمہارے زخموں پر نمک چھڑکا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جب تم نے اپنی انا میں اپنے ہی نصیب کا دروازہ بند کیا، لیکن جس سے معافی مانگنی ہے وہ میں نہیں، تم اللہ سے مانگو۔ حوریہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں واقعی پچھتا رہی ہوں، جو تمہارے ساتھ کیا وہ شاید کبھی کوئی میرے ساتھ کرے تو ہی احساس ہو۔ میں نے کہا، احساس جب آ جائے وہی کافی ہوتا ہے، بد دعا دینا میری فطرت نہیں۔ اللہ نے جو دیا وہ بدلے سے نہیں، میرے صبر کا انعام تھا۔ فیروز نے نرمی سے کہا، آج تم یہاں ہو تو صرف اس لیے کہ تم دیکھ سکو تمہارا تکبر کیسے زمین بوس ہوا۔ ہم نے تمہیں بلایا تاکہ تم جان سکو کہ انسان کو پرکھنے کا معیار نہ چال ہوتی ہے نہ مال، بلکہ دل کی نرمی اور نظر کی گہرائی ہوتی ہے۔ حوریہ خاموش ہو گئی، جیسے الفاظ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، جاتے جاتے پلٹی اور کہا، دانیہ، تمہاری جگہ میں ہوتی تو شاید بد دعا دیتی، لیکن تم نے جو کہا وہ دل کو لگا، میں واقعی رب سے معافی مانگوں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے فیروز کی طرف دیکھا۔ یہ وہ دن تھا جس کا خواب میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ میرے حق میں بہتر لکھا گیا تھا۔ فیروز نے ہاتھ تھاما۔ اس دن تم نے جو شکر ادا کیا تھا وہی آج ہماری عزت کا مقام بن گیا۔ کبھی کبھی زندگی تمہیں آزمائشوں میں ڈالتی ہے،
صرف اس لیے کہ تم اپنی اصل پہچان پا سکو۔ چند مہینے گزر چکے تھے، میری زندگی اب سکون میں تھی، ایک ترتیب میں جس کی بنیاد عزت اور اعتبار پر رکھی گئی تھی۔ ایک دن اماں کا فون آیا، آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ بیٹا، تم سے ایک بات کہنی ہے، حوریہ کی شادی ہو رہی ہے، کل نکاح ہے، لڑکا بہت امیر ہے، بڑے کاروباری خاندان سے تعلق ہے۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ اماں نے آہستہ سے کہا، تمہیں بلا تو نہیں رہی، لیکن ہم سب جائیں گے، چچی نے خاص ہدایت دی ہے تمہیں دعوت نہ دی جائے۔ میں نے نرمی سے کہا، اماں میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، میرے دل میں اب کسی کے لیے کوئی گلہ نہیں۔ نکاح ہو گیا، اخبارات میں خبر آئی، معروف تاجر کے بیٹے کی شادی خوبرو دوشیزہ حوریہ سے۔ سوشل میڈیا پر تصاویر وائرل ہوئی۔ تصویروں میں حوریہ ایک بار پھر خوابوں میں کھوئی ہوئی لگ رہی تھی۔ 2 ماہ بعد ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو چچی اور حوریہ کھڑی تھی۔ چچی کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور حوریہ وہ پہلے جیسی حوریہ نہیں رہی تھی۔ میں نے دروازے سے ہٹ کر راستہ دیا، اندر آ جائیں۔ چچی خاموش تھی۔ حوریہ صوفے پر بیٹھتے ہی رونے لگی۔ میں نے پانی کا گلاس دیا۔ کیا ہوا؟ چچی نے آہستہ سے کہا، اس نے طلاق دے دی ہے۔ میں نے کوئی حیرت کا اظہار نہیں کیا، بس دھیرے سے پوچھا، کیوں؟ حوریہ نے روتے ہوئے کہا، اس کا یہ تیسرا نکاح تھا، کہتا تھا جب دل بھر جاتا ہے تو رشتہ ختم کر دیتا ہوں۔ وہ باہر عورتوں کے ساتھ رہتا اور کہتا، تم میری خوبصورتی ہو لیکن میری آزادی کی دشمن مت بنو۔ میں نے نظریں نیچی کر لی۔ تو اب تم یہاں کیوں آئی ہو؟ حوریہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ دانیہ، میں جانتی ہوں تم نے مجھے بد دعا دی ہوگی، میری حالت دیکھو، وہی سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ میں نے نرمی سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی حوریہ، میں نے تو کبھی رب سے تیرے لیے برائی بھی نہیں مانگی، لیکن تمہارا غرور وہ ضرور توڑ دیا گیا ہے۔ حوریہ کا سر جھک گیا۔ تو پھر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، شاید اس لیے کہ رب چاہتا ہے تم اپنی روش پر نظر ڈالو۔ ہم جیسے لوگ جو درد سہتے ہیں وہ بدلہ لینے کے لیے نہیں، سبق دینے کے لیے ہوتا ہے۔ چچی نے گہرا سانس لیا۔ ہم نے تمہیں ہمیشہ کمتر سمجھا اور آج جو کچھ ہوا وہ شاید ہماری سوچ کی سزا ہے۔ میں نے چچی کی طرف دیکھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عزت رتبے سے نہیں، رویے سے ملتی ہے۔ تم نے میری عزت کو حقارت سمجھا، اللہ نے میری حقارت کو عزت میں بدل دیا۔ چچی خاموش ہو گئی۔ حوریہ اب بھی رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو دانیہ، میں راتوں کو سو نہیں پاتی، ہر جگہ ذلت، ہر زبان پر تانا۔ میں نے کہا، میں وہ دن نہیں بھولی جب تم نے میری معذوری کو میرا انجام قرار دیا تھا، لیکن میں نے تمہیں معاف اسی دن کر دیا تھا جب تمہارے انکار نے مجھے میرے نصیب تک پہنچایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، معافی مانگنی ہے تو رب سے مانگو، وہی ہے جو دل بدلتا ہے، قسمتیں بھی۔ حوریہ نے اپنا دوپٹہ آنکھوں پر رکھ لیا۔ مجھے راستہ دکھاؤ دانیہ، میں تھک چکی ہوں۔ میں نے جواب دیا، راستہ وہی ہے جو میں نے چنا تھا، صبر، شکر اور خاموشی۔ کسی کی عزت پامال نہ کرو، چاہے وہ تم سے کمزور لگے، کیونکہ اللہ کمزوروں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ جب انصاف کرتا ہے تو کوئی بچ نہیں پاتا۔ چچی اور حوریہ خاموشی سے اٹھی۔ دروازے سے نکلتے وقت حوریہ پلٹی۔ کاش میں پہلے تم جیسی بن جاتی، میں نے دل میں کہا، کاش تم نے پہلے اپنے آپ کو پہچانا ہوتا۔ اور دروازہ بند ہو گیا۔ زندگی کا ایک اور باب ختم ہوا، لیکن سبق باقی تھا۔ چچی اور حوریہ کے جانے کے بعد کئی دن تک گھر میں خاموش سی گفتگو چلتی رہی۔ نہ زبان سے کچھ کہا گیا نہ دل سے، لیکن باتیں خاموشی سے چلتی رہیں۔ اماں نے ایک دن فون پر کہا، بیٹا حوریہ پھر رشتہ ڈھونڈنے میں لگی ہے، چچی کو لگتا ہے پہلی بار اس کی قسمت پھسل گئی، اگلی بار سنبھل جائے گی۔ میں نے صرف اتنا کہا، اگر سوچ نہ بدلی ہو تو نصیب کا نقشہ بدلنا ممکن نہیں۔ کچھ ہفتوں میں پتہ چلا کہ حوریہ کی دوسری شادی ہو گئی ہے۔ لڑکا بیرون ملک سے تھا، ایک کاروباری ویزے پر آیا تھا۔ نکاح کے چند دن بعد واپس چلا گیا اور رابطہ ختم۔ حوریہ نے کئی بار فون کیے، پیغام بھجوائے، مگر وہ واپس نہ آیا۔ آخر کار وہ شادی بھی محض ایک کاغذ بن کے رہ گئی۔ پھر کچھ ماہ گزرے، تیسری بار خاندان کے کسی جاننے والے کے ذریعے ایک اور رشتہ ہوا۔ لڑکا شہر کے ایک مشہور بزنس مین کا بھانجا تھا، مگر شادی کے بعد معلوم ہوا کہ وہ نشے کا عادی تھا۔ حوریہ کے سسرال میں اسے ایک بوجھ کی طرح دیکھا جانے لگا۔ کچھ مہینوں بعد وہ بھی طلاق ہو گئی۔ چچی اب چپ تھی۔ وہ شور مچانے والی عورت جو کبھی حوریہ کے حسن کو اس کا سرمایہ سمجھتی تھی، اب سہم گئی تھی۔ محلے کی عورتیں پیٹ پیچھے کہنے لگی تھی، شاید کسی کی بد دعا لگی ہے۔
جس لڑکی کو سب کی بیٹیاں رشک سے دیکھتی تھیں اب وہ خود ترس کا نشان بن گئی ہے۔ فیروز نے ایک دن کہا، ہم حوریہ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اگر تم کہو۔ میں نے جواب دیا، ہم وہی کریں گے جو ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کر سکتا ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ وہ ہماری سابق دشمن ہے، بلکہ اس لیے کہ اب وہ سیکھ چکی ہے۔ ہم نے خاموشی سے اپنے قریبی جاننے والوں سے بات کی۔ ایک دن ایک ایسا رشتہ سامنے آیا جو بظاہر سادہ سا تھا مگر دل سے مضبوط۔ لڑکا سرکاری ملازم تھا، دیانت دار، اور سب سے بڑی بات وہ ایک حادثے کے بعد لنگڑا ہو گیا تھا۔ فیروز نے کاغذات میرے سامنے رکھے۔ یہی وہ ہے، تم کیا کہتی ہو؟ میں نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، یہی انصاف ہے جو کسی کو سبق دے اور اسے عزت کے ساتھ جینے دے۔ ہم نے چچی سے رابطہ کیا۔ فیروز نے بہت نرمی سے بات رکھی۔ ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا نیک ہے، باکردار ہے اور حوریہ کے لیے موزوں۔ چچی نے رشتے کی تفصیل سنی، پھر پوچھا، کیا وہ؟ فیروز نے آہستہ سے کہا، جی وہ معذور ہے، ایک ٹانگ سے۔ کمرے میں کچھ لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر چچی نے سر جھکا کر کہا، اگر وہ حوریہ کو عزت دے سکتا ہے تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ رشتہ طے پا گیا۔ اس بار نہ کوئی شور تھا نہ لمبی تیاریاں، بس ایک سادہ سی تقریب میں نکاح ہوا۔ حوریہ نے سرخ لباس پہنا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہ فخر نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک نرمی، ایک گمبھیر سکون تھا۔ میں اس کی رخصتی کے وقت قریب گئی۔ حوریہ نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، دانیہ، میں ڈری ہوئی تھی کہ اگر یہ رشتہ بھی نہ چلا تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جو دل سے رشتہ نبھاتا ہے وہ ظاہری کمیوں کو نہیں دیکھتا۔ تم نے سب کچھ کھو کر سیکھا، اب تمہیں وہ ملے گا جس کی تمہیں ہمیشہ ضرورت تھی، عزت۔ اس کا شوہر رحیم ایک سادہ مزاج انسان تھا۔ وہ بولتا کم تھا، سنتا زیادہ۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ حوریہ کسی کی بات سن کر سر ہلاتی ہے، بغیر تکرار کیے، بغیر بحث کے۔ کچھ مہینے بعد حوریہ میرے گھر آئے۔ اب وہ ہر وقت برقع پہنے رہتی تھی، ہاتھ میں تسبیح اور زبان پر قرآن کے آئے تھے۔ دانیہ، تمہاری بات سچ تھی، بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، رب خود انصاف کر دیتا ہے۔ مجھے اب احساس ہے کہ جسے میں لنگڑا کہتی تھی وہ کمی نہیں، ایک آزمائش ہے، اور جو آزمائش میں صبر کرے وہی اصل میں انسان کہلانے کی لائق ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اب تمہارا شوہر تمہاری نظر میں معذور نہیں؟ اس نے آنکھوں میں نمی لیے جواب دیا، نہیں، وہ میرے لیے وہی ہے جو تمہارے لیے فیروز تھا، نصیب کا انصاف۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ سبق ایسے ہوتے ہیں جو الفاظ نہیں، وقت سکھاتا ہے، اور وہ سبق جب زندگی میں اتر جائیں تو انسان کا کردار بدل جاتا ہے۔ رب کا نظام خاموش ہوتا ہے، لیکن جب چلتا ہے تو سب کچھ برابر کر دیتا ہے۔ زندگی کا ایک پورا دائرہ مکمل ہو چکا ہے۔ جو کہانی پرسوں پہلے میرے پہلے قدم سے شروع ہوئی تھی، آج وہی کہانی ایک مقام پر آ کر رک گئی ہے۔ لیکن رکنا کبھی اختتام نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹھہراؤ بھی ایک نئی شروعات کی علامت ہوتا ہے۔ فیروز آج بھی صبح سویرے دفتر نکلتا ہے اور شام کو واپس آتے ہی میرے ساتھ چائے پینے کا وقت نکالتا ہے۔ ہم اکثر گھر کے لان میں بیٹھ کر پرانے دنوں کو یاد کرتے ہیں، وہ دن جب میں چھت پر جا کر آسمان سے سوال کیا کرتی تھی، اور وہ دن بھی جب خاموشی سے قرآن کی ایک آیت تھامے دل کو دلاسا دیتی تھی۔ ایک دن فیروز نے پوچھا، دانیہ، اگر وہ سب کچھ تمہیں دوبارہ جھیلنا پڑے تو کیا تم ہمت کر سکو گی؟ میں نے بغیر سوچے جواب دیا، اگر آخر میں تم جیسا ساتھ نصیب ہو تو ہاں، ہر بار۔ آج جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو وہ دانیہ دکھائی نہیں دیتی جو گاؤں کے کچے آنگن میں چچے کی آوازوں سے ڈر جاتی تھی۔ آج جو عکس مجھے دیکھتا ہے وہ ایک ایسی عورت کا ہے جس نے ہر تانا، ہر زخم، ہر انکار کو قبول کیا اور پھر بھی خود کو سنوارا۔ حوریہ اب ہمارے خاندان کے ایک مختلف روپ ہے، برقعے میں لپٹی، خاموش، ادب سے بات کرنے والی، اپنی زبان سے نرم الفاظ نکالنے والی۔ جب وہ پہلی بار رحیم کے ساتھ ہمارے گھر آئی تو اس کی آنکھوں میں ایک سکون تھا، جیسے برسوں کی بھٹکی ہوئی روح کو منزل مل گئی ہو۔ میں نے اس دن اسے کہا، تم بدل گئی ہو اور یہ تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے رب کے فیصلے پر اب شک نہیں ہوتا، جو دکھ تمہیں ملے وہی میرے نصیب میں لکھے گئے، تاکہ میں وہ بن جاؤں جو کبھی تمہیں تانا دے کر خود کو اونچا سمجھتی تھی۔ میں نے کہا، جو خود کو بلند سمجھتا ہے رب اسے جھکانا جانتا ہے، اور جو خود کو کمزور مان لے رب اسے تھام لیتا ہے۔ ایک دن اسکول کی پرانی ہیڈ مسٹریس سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے پہچانا اور کہا، تم وہی دانیہ ہو نا جسے سب لنگڑی کہہ کر بلاتے تھے؟ تمہاری خبریں سنتی رہتی ہوں، تم نے اپنی تقدیر خود لکھی ہے۔
میں نے ان کے ہاتھ چوم کر کہا، نہیں میم، میری تقدیر میرے رب نے لکھی، میں نے تو صرف اس پر یقین رکھا۔ اسکول والوں نے مجھے بچیوں سے بات کرنے کے لیے مدعو کیا۔ میں ان کے سامنے کھڑی ہوئی تو کئی آنکھیں میری ٹانگ کی طرف دیکھنے لگی، لیکن اب میرے لیے ان نگاہوں کا مفہوم بدل چکا تھا۔ میں نے کہا، بچیوں، اگر کبھی تمہیں کسی نے تمہارے جسم، تمہاری صورت، تمہارے حالات یا تمہارے گھر کے سائے سے تولنے کی کوشش کی تو رک جانا، نہ ان سے لڑو نہ جواب دو، بس خاموشی سے اپنے رب کو آواز دینا، کیونکہ اس کی رضا تمہارے سب سوالوں کا جواب ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، کسی نے آنکھوں میں آیا آنسو نہیں چھپایا۔ واپسی پر فیروز نے کہا، آج تم نے وہ بات کہی جو شاید بہت سے دلوں میں چراغ جلا دے گی۔ میں نے کہا، میں نے صرف وہ کہا جو میری زندگی نے مجھے سکھایا۔ ابا بوڑھے ہو چکے ہیں، کبھی کبھی ہمارے ہاں آ کر بیٹھتے ہیں اور میرے کچن کی دیوار پر لگی میری شادی کی تصویر دیکھ کر کہتے ہیں، بیٹی تو ہی میرا فخر ہے۔ امی اب بھی قرآن پڑھ کر ہر صفحے کے بعد میرے لیے دعا کرتی ہے، کہتی ہے، دانیہ، تیری زندگی کا بدل جانا میرے رب کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ چچی کبھی کبھار ملنے آتی ہیں، خاموش، نادم اور محتاط۔ وہ اب بھی میری طرف نظریں جھکا کر بات کرتی ہیں اور میں ہر بار انہیں عزت سے بٹھاتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں انسان وہ نہیں جو بدلہ لے، انسان وہ ہے جو معاف کر کے آگے بڑھ جائے۔ آج جب کوئی مجھ سے میری کہانی پوچھتا ہے تو میں صرف اتنا کہتی ہوں، صبر کرو، شکر کرو، باقی فیصلے رب پر چھوڑ دو۔ اس ایک جملے میں میرے سارے برسوں کا نچوڑ ہے۔ فیروز کہتا ہے، دانیہ، تمہارے صبر کا پھل صرف مجھے نہیں، تمہارے آس پاس کے ہر شخص کو ملا ہے۔ میں اس کے ہاتھ تھام کر کہتی ہوں، اور تم میرے رب کا سب سے حسین فیصلہ ہو۔ کہانی ختم ہو چکی ہے، لیکن پیغام باقی ہے، کیونکہ جو کچھ میں نے جھیلا وہ میری ذات کا حصہ بن چکا ہے، اور جو کچھ مجھے ملا وہ میرے رب کی رحمت کا نمونہ ہے۔ اب میں جان چکی ہوں رب کی رضا میں جو بھی ہوتا ہے وہی انسان کی فلاح ہوتی ہے، بس تھوڑا انتظار، تھوڑا صبر اور بہت سا یقین درکار ہوتا ہے۔ میں دانیہ ہوں، وہ لڑکی جسے کبھی لنگڑی کہا جاتا تھا۔ آج میرے قدموں کے نیچے زمین ہے اور سر پر میرے رب کا سایہ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ صبر، شکر اور سچائی انسان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں غرور، دولت اور خوبصورتی نہیں پہنچ جا سکتی۔ رب کے فیصلے دیر سے آتے ہیں مگر ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔